ہمارا جو سیکولر اور لبرل نظام تعلیم ہے یہ ہمارے اندر 3 منفی جذبات پیدا کرتا ہے، اور یہ ہر اس بندے میں پیدا ہوگا جو اس نظام تعلیم کا پروردہ ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ ہو، اور اس حیثیت کے ساتھ نہ ہو جس حیثیت کے ساتھ ہونا چاہیے، جس میں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام نہ ہو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس نظام تعلیم کی جو پروڈکٹ ہوگی، جو اس کا نتیجہ ہوگا، وہ شخص، اس کے ذہن میں پہلی چیز یہ ہوگی کہ وہ اپنے ماضی سے بے خبر ہوگا۔ ہمیں ہمارے ماضی سے لا تعلق کر دیا گیا ہے، بلکہ اب اپنا ماضی کی جتنی باتیں ہمیں معلوم ہیں اگر آپ غور کریں تو وہ تضحیک، استہزاء اور ایک قسم کی جس کو کہنا چاہیے کہ ان لوگوں کے ہنسنے اور ٹھٹھے لگانے کی چیز، بلکہ تمام اعتقادات اسلامی ہیں۔ میں کبھی دیکھتا ہوں کہ وہ چیزیں جن کا قرآن و سنت میں باقاعدہ بڑے عظمت کے ساتھ ذکر ہے، وہ ہمارے ہاں مذاق کی چیزیں بن گئی ہیں۔ مثال کے طور پر تصور حور ہے، حور ایک قرآن میں اس کا ذکر ہے، احادیث میں ذکر ہے، اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے، حدیثوں میں اس کا ذکر آیا۔ ہمارے ہاں اگر آپ غور کریں گے تو معاشرے میں، اور خاص طور پر سوشل میڈیا، چونکہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کو ایک مذاق کی چیز بنا لیا گیا ہے، گویا کہ یہ کوئی مسلمانوں کی کوئی عیاش فطرت کی عکاسی ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے، اور یہ باتیں ہوتی بھی ہیں۔ اسی طرح آخرت کی جتنی چیزیں جو مراحل آخرت کے بارے میں آئے ہیں، ان کو وہ بھی ہمارے لطیفوں کا اور ہماری خود مسلمانوں کے اندر ایک ہمارے ٹھٹھے اور مخول کی چیز ہے۔ تو پہلی چیز یہ میں ان کا اس ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ اپنے ماضی سے بے خبری، اپنی تاریخ سے نابلد۔ آج ہم کتنا واقف ہیں اپنی تاریخ سے؟ آج ہمیں حضرات صحابہ کی غزوات کا، حضرات صحابہ کے واقعات کا، پھر 1400 سالہ اسلامی تاریخ کا ہمارے ذہن میں کیا نقشہ اس کا موجود ہے؟ اگر ہے تو منفی نقشہ ہے۔ مسلمان فاتحین کے بارے میں ہمیں لطیفے پتہ ہے، ہمیں مسلمان بادشاہوں کی عیش و عشرت کے قصے پتہ ہے، ہمیں ان کے حرم میں موجود لونڈیوں کی تعداد پتہ ہے، ہمیں ان کا اسلامی آرکیٹیکچر کو یا کسی اسلامی طرز تعمیر کو اگر انہوں نے کہیں فروغ دیا ہے تو اس پر ہمیں تنقید کرنی آتی ہے۔ یہی صرف ہماری معلومات ہے تاریخ کی، ایک یک طرفہ کیسٹ جس سے پتہ چلتا ہے گویا 1400 سالوں میں مسلمانوں نے کبھی کوئی عروج کا دور دیکھا ہی نہیں، اور کبھی مسلمانوں کی اجتماعی زندگی قابل رشک رہی نہیں ہے، اور بادشاہوں کے قتل و غارت کے واقعات، ان کے داخلی خلفشار، یہ ایک عمومی تصویر ہے جو آج ہمارے ہاں مسلمانوں کے ماضی کے حوالے سے پڑھائی جاتی ہے، باقاعدہ تعلیم کا حصہ ہے۔ ہمارے بچوں کا ذہن ایسے خود بخود نہیں بنایا گیا ہے، باقاعدہ یہ اپنے ماضی سے لا تعلق کرنے کے، اپنے ماضی پر شرمسار کرنے کے لیے، اپنے ماضی سے ان کا رشتہ توڑنے کے لیے۔ تو ایک تو صحیح ماضی سے بے خبری ہے، اور غلط ماضی کی ایک غلط انٹرپریٹیشن وہ ذہن کے اندر ڈالی گئی ہے۔ یہ ایک پہلی چیز ہے جس کا تعلق ماضی سے۔ ہمارے لبرل نظام تعلیم کا جو فاضل ہوگا، اس کی دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے حال سے متنفر ہوگا۔ اس کو مسلمانوں کی کمیاں، کوتاہیاں، نالائقیاں، نااہلیاں نوک زبان پر ہوں گی، اور مسلمانوں کے اندر موجود خوبیوں سے وہ قطعا ناواقف ہوگا۔ اس امت میں جو خیر الامم ہے، جس کو اللہ نے فرمایا، جس کو امت وسط کہا ہے اللہ پاک نے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت قرار دیا ہے، وہ اس کی کسی خوبی کا ذکر نہیں کرے گا۔ اس کی کوئی خوبی اس کو معلوم نہیں ہوگی، اس کو صرف اس کی برائیوں کی فہرست معلوم ہوگی، اس کی کمیاں اور کوتاہیاں اس کو گن گن کر جیسے کسی نے یاد کرائی ہوں، تم میں یہ خرابی بھی ہے، یہ خرابی بھی ہے، یہ خرابی بھی ہے، یہ خرابی بھی ہے۔ مطلب یہ کہ تم جو امت اسلامیہ ہو، تم دنیا میں خرابیوں کا مجموعہ ہو۔ اگر فرض کیجئے، مان لیں اس مقدمے کو تھوڑی دیر کے لیے کہ امت مسلمہ خرابیوں اور نالائقیوں کا مجموعہ ہو گئی، اور امت کفریہ جو ہے وہ تو کفر پر کھڑی اور اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتی، تو دین کہاں ہے پھر اس امت میں؟ اسلام کدھر ہے؟ قرآن کدھر ہے؟ وہ جو کہا گیا ہے کہ قیامت تک لوگوں کو ہدایت کے مواقع میسر رہیں گے، وہ عملی شکل میں کدھر ہے کسی بھی طور پر؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم امت میں کوئی خرابی نہیں ہے، نہ میں کہتا ہوں ہم لوگ اس ذکر کرتے رہتے ہیں، اپنے معاشرے کے مسائل کا ذکر بھی کرتے ہیں، اس کے جو اصلاح طلب پہلو اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، مگر یہ جو تنفر ہے امت سے، متنفر ہونا اور متنفر کرنا، اور اس کے ذکر میں ایک خاص قسم کا استہزاء، استخفاف، ایک ہلکا پن، اور ایک اس کی کسی بھی خوبی کو تسلیم نہ کرنا، یہ ہمارے لبرل مائنڈ سیٹ کا نتیجہ ہے جو ہمارے ہاں پیدا کیا گیا۔
ماضی کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ اپنی تاریخ سے بے خبر، حال کے اندر اپنی موجودہ حالت سے متنفر، اور مستقبل سے مایوس۔ تیسری چیز یہ پیدا کرتا ہے کہ آپ کو مستقبل میں کوئی امید نہیں دکھائے گا، آپ کو مستقبل کا جو نقشہ آپ کے سامنے کھینچے گا وہ ایسا خوفناک اور اندوہناک ہوگا جس سے آپ پر یہ واضح ہو گیا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ مزید تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ مزید نالائقی کی طرف جا رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کو امید کا دامن کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس کو ہر وقت اس حوصلے کی ضرورت ہے کہ واللہ جس قوم کے پاس قرآن ہو، جس قوم کے پاس نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن ہو اور وہ تعلیمات انہوں نے فراموش نہ کی ہوں۔ آج دنیائے عیسائیت، آج دنیائے یہود اپنی کتابیں چھوڑ چکے، اپنی کتابوں میں رد و بدل کر کے اس کو دنیا سے بالکل ہی ختم کر چکے، اس کی اصلیت کو، اپنے نبیوں کی سیرت محفوظ نہیں رکھ سکے، اپنے نبیوں کے اخلاق کی کوئی جھلک نہیں دکھا سکتے، اپنی تعلیمات میں کوئی ایک وحدت اور سچائی نہیں دکھا سکتے۔ وہ تو پرعزم ہوں اور وہ تو پورے ولولے اور حوصلے کے ساتھ ہوں، اور وہ جن کا دامن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جو لوگ وابستہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر جو یقین رکھنے والے ہوں اور اللہ جل شانہ کے نظام پر جو یقین رکھنے والے ہوں، وہ مایوس اور دل گرفتہ ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دنیائے کفر مل کر ہمارا یہ ذہن بنانے کی کوشش کرے اور ہم مسلمانوں کو یہ چیز باور کرانے کی کوشش کرے۔ اور یہ جو دور گزرا پچھلا، آج سے 50-60 سال پہلے، جب ساری مسلم دنیا جو ہے وہ کالونیز کی شکل میں تھی، استعمار کی اور سامراج کی، اس دور میں یہ محنت اصل معنوں کے اندر ہوئی ہے، جہاں جہاں جتنا موقع ملا۔ اور وہ لوگ تیار کیے گئے مسلمانوں میں، نہ صرف تیار کیے گئے بلکہ ان کو مسلمانوں کی قیادت سونپی گئی، کہ مسلمانوں کی قیادت ایسے لوگوں کو سونپی جائے گی جو اپنے ماضی سے بے خبر ہوں گے، جو اپنے حال سے متنفر ہوں گے اور جو اپنے مستقبل سے مایوس ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو مسلمانوں کی قیادت دی جائے گی، انہی کو مسلمانوں کا سیاسی، عسکری، تمام قسم کی قیادتیں انہی کے حوالے کی جائیں گی۔ اور پوری امت اسلامیہ میں، یہ صرف ہمارا پاکستان کا، ہم تو ہمارے ہاں تو پھر بہت، میں جو باقی اسلامی دنیا کے احوال کو دیکھتا ہوں تو بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ بہتر صورتحال پھر بھی ہمارے ہیں باقیوں کی نسبت۔ عرب دنیا میں جو صورتحال ہے اس وقت، اور بہت سے عجیب ملکوں میں جو صورتحال ہے، اور سینٹرل ایشیا کے ملکوں میں جو صورتحال ہے، اس سے پاکستان کی صورتحال بدرجہ بہتر ہے۔ اور اس کی وجہ، آپ لوگ چاہے اس حقیقت کو تسلیم کریں یا نہ کریں، اس کی وجہ وہ آزاد پرائیویٹ دینی نظام تعلیم ہے جس نے مسلمانوں میں ان چیزوں کو زندہ رکھا ہے، چاہے جو بھی حالات رہے۔ وہ جو یہ اس کا کریڈٹ اگر جاتا ہے تو یہ ان لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے اپنی اولادوں کو بغیر کسی سکوپ کے، بغیر کسی دنیاوی فائدے کے اپنی اولادوں کو علم دین کے لیے وقف کیا۔ حالانکہ جب وہ اپنے بچوں کو اس کام کے لیے وقف کر رہے تھے، ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ اس کا کوئی دنیاوی ثمرہ ان کو نہیں ملے گا، یہ سرکار کے کاغذات میں ان پڑھ کے لائیں گے، یہ چاہے 20 سال قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، اصول فقہ، عربی ادب، لٹریچر، دنیا جہان کے مضامین پڑھ لیں گے، اور اس کے اندر کئی پی ایچ ڈی جتنی اہلیتیں اور صلاحیتیں پیدا کر لیں گے۔ سرکار ان کو ان پڑھ کہے گی اور ان کے لیے تمام مادی اور دنیاوی ترقی کے دروازے بند رہیں گے۔ یہ اس کا علم ہونے کے باوجود، اس حقیقت سے باخبر ہونے کے باوجود، مسلمانوں نے اپنے بچوں کو اس لیے ان علوم کے لیے وقف کیا کہ کہیں یہ علوم ہمارے اندر سے رخصت نہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بتانے والا نہ رہے، ایسا نہ ہو کوئی پڑھانے والا نہ رہے۔ اور اگر آپ نے اس کی واقعی شکل دیکھنی ہے تو آپ کو امت اسلامیہ کے بہت سے ملکوں کی سیر کرائی جا سکتی ہے جہاں پر کوئی بتانے والا نہیں، جہاں کوئی پڑھانے والا نہیں، کیونکہ وہ 60-70 سال کا دور ان پر ایک ایسا گزرا کہ اس دور میں وہ ساری چیزیں ان کے اندر سے نکل گئی۔ یہاں کم سے کم اس پر جو چیز آئی اس کا نتیجہ ہے کہ وہ چیزیں موجود ہیں۔ ہمارے ترک دوست ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں، جب بھی بہت فریکوینٹ آنا جانا اور رابطے رہتے ہیں، جب ان کے ہاں حالات ایسے بنے کہ اب وہ اپنے نظام تعلیم کو کھڑا کرنے کی پوزیشن میں آئے، اور وہ جو مصطفیٰ کمال کے زمانے کی چیزیں جو 60-70 سال ان پر جبر و استبداد رہا، جب وہ اس سے کسی حد تک باہر نکلے، تو انہوں نے سب سے زیادہ جس چیز کا افسوس کیا اور آج بھی کرتے ہیں کہ ان کے ہاں سے دینی نظام تعلیم کے وہ جو نجی اور پرائیویٹ ادارے تھے وہ ختم ہو گئے تھے۔ اس کے مقابلے میں ایک نظام بنایا گیا تھا مختصر سا،
اور اس نظام میں بس ایک امام کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے انہوں نے اس نظام تعلیم کا نام ہی امام خطیب اسکول رکھا تھا کہ امام بنائیں گے، خطیب بنائیں گے۔ امام کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے، 5 نمازیں پڑھانی ہوتی ہیں، خطیب کو جمعہ پڑھانا آنا چاہیے، ہفتے میں ایک دفعہ اس نے آدھا گھنٹہ قوم سے خطاب کرنا ہے تو اس کو وہ آدھا گھنٹہ کی تعلیم اس کو آنی چاہیے، 5 نمازیں پڑھانی آنی چاہیے۔ ان کا خیال تھا یہ ایک کافی نظام مسلمانوں کے لیے، اتنا دینی علم کافی ہوتا ہے اس سے زیادہ، کیونکہ یہ تو وہ ذہن جس نے یہ نظام شروع میں دیا تھا وہ تو اس بات کو مانتا ہی نہیں تھا کہ اسلام حکومت کے لیے بھی ہے، اور اسلام عدالت کے لیے بھی ہے، اور اسلام معیشت کے لیے بھی ہے، اور اسلام معاشرت کے لیے بھی ہے، اور اسلام تعلیم کے لیے بھی ہے۔ یہ تو وہ مانتا نہیں تھا، وہ تو کہتا تھا کہ اسلام عبادت کے لیے ہے، تو عبادت میں ایک امام کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک خطیب کی ضرورت ہوتی ہے، بس ان 2 قسم کے عہدے ہیں۔ ان دونوں عہدوں کا ڈومین بھی بالکل واضح ہے، ایک 5 وقت کی نماز پڑھائے گا اور دوسرا جمعہ پڑھائے گا۔ اس کے علاوہ سوچتے تھے مسلمانوں نے کیا کرنا ہے دینی تعلیم کا، باقی زندگی تو اپنی مرضی سے گزرے گی، اپنی مرضی سے نہیں، مغرب کی مرضی سے گزرے گی۔ مغرب سے جو تعلیم آئے گی، مغرب سے جو نظام آئے گا، وہی کا وہی اسی نظام کے اوپر وہ زندگی گزرے گی۔ جب یہ ذہن ہمارے معاشرے میں، آپ بالکل انصاف کے ساتھ اس پہ غور کریں، یہ ذہن ہمارے معاشرے میں بنا ہوا ہے یا نہیں بنا، اور یہ کہاں سے بنا ہے؟ یہ سوچ آئی کدھر سے ہے؟ یہ اس تعلیمی نظام سے آئی ہے جو انگریز ہمارے لیے چھوڑ کر گیا تھا، اس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا۔